اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے بعد کربلا، یعنی کہ کربلا کے بعد کے واقعات۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے محل میں، تو اس ظالم عبیداللہ ابن زیاد نے پورا محل سجا رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس ظالم عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے اس کے کتوں نے لا کے رکھا، جسے دیکھ کر وہ ظالم بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دشمنوں کے سامنے جیت دلائی۔ یہ سنتے ہی شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب غصے میں آ گئی اور بولی، اے منحوس جہنمی، ذرا کان کھول کر سن، الحمدللہ الذی قد من بمدوا طہرنت الطہیرہ، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عزت و آبرو بخشی اور ہمیں مان سمان دیا۔ بے حیا ظالم عبیداللہ ابن زیاد بولا، کیف رأیت القدرت اللہ، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی؟ اس کے جواب میں سیدہ زینب نے فرمایا، سیجم اللہ بینا و بنکم ولسوف بینا بینکم، یعنی بہت جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اکٹھا کر کے انصاف کرے گا، اب وہ دن دور نہیں۔ یہ سننے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد اپنے ناپاک منہ سے بری باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عابد بیمار حضرت امام زین العابدین کا ہاشمی خون بھی جوش میں آیا اور انہوں نے بے خوف ہو کر ذرا اونچی آواز میں کہا، اے ظالم، کیا تمہارا خون اور تمہارا ضمیر بھی یہ جھوٹی بات کو ماننے کو تیار ہے کہ میرے بابا امام حسین حق پر نہیں اور وہ ظالم نالائق یزید حق پر ہے؟ ارے او دنیا کی دولت کے پجاری، کیا تم میں ذرا بھی شرم و حیا باقی نہیں رہی؟ افسوس ہے تمہاری عقل پہ لالچ کے پردے پڑے ہیں۔ بڑے دربار میں امام زین العابدین کی یہ باتیں سن کر وہ ظالم عبیداللہ ابن زیاد بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور بولا، کون ہے یہ جوان؟ تو دربار میں سے کسی نے کہا، یہ امام حسین کے لگتے جگر ان کے صاحبزادے امام زین العابدین ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چلا کے بولا، میں امام حسین کے خاندان میں کوئی بھی مرد کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور اپنے سپاہیوں کو کہا، اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ جیسے ہی ایک سپاہی امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو امام حسین کے بہن سیدہ زینب آگے بڑھے اور ایک ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہا، اے شیطان عبیداللہ ابن زیاد، امام زین العابدین کو قتل کرنے سے پہلے میرے ساتھ ہم باقی عورتوں کو قتل کر دو۔ اے بے رحم، اب گلشن فاطمہ کی نسل میں ایک ہی پھول باقی رہا ہے جو ہمارا نگہبان اور ہماری امید کا کرن ہے۔ اس بڑے دربار میں عبداللہ عفیق نام کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے بولے، خبردار، اگر ہمارے امام زین العابدین کو قتل کرنے کا ذرا سا بھی ارادہ تیرے ناپاک من میں کیا تو ورنہ بڑے دربار میں تیرا بہت برا انجام ہوگا۔ ظالم عبیداللہ ابن زیاد یہ جانتا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عفیق کے چاہنے والے اور ماننے والے ایک بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں موجود ہے، اسی لیے وہ عبداللہ بن عفیق کی یہ بات سن کر اندر سے کانپنے لگا اور اپنے آپ کو شانت کر کے چپ ہونا بہتر سمجھا۔ لیکن یہ گندگی کا کیڑا عبیداللہ ابن زیاد جنگلی راکشس کی طرح ہنستے ہنستے امام حسین کے سر مبارک پہ ان کے پیارے ہونٹ پر لکڑی کی چھڑی سے مارنے لگا، پھر ایک تیز چھری سے امام حسین کے دانت مبارک کو بھی شہید کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر دربار میں حاضر بزرگ حضرت زید ابن اکرم کھڑے ہوئے اور غصے میں آ کے بولے، خبردار اے خبیث، تمہاری ناپاک چھری کو فوراً امام حسین کے لبوں سے ہٹا لو ورنہ تمہارا انجام بہت خوفناک ہوگا، کیونکہ رب کعبہ کی قسم، میں نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے نواسے امام حسین کے لبوں کو بار بار چومتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عبیداللہ ابن زیاد اندر سے کانپنے لگا اور غصے سے بولا، اے زید ابن اکرم، مجھے آپ کے بڑھاپے پر ترس آتا ہے ورنہ آپ کا سر تلوار سے ابھی دھڑ سے الگ کر دیتا۔ حضرت زید ابن اکرم نے کہا، اے ظالم پتھر دل، تم نے آل رسول پر، حضور کی اولادوں پر، حضور کے خاندان پر ذرا بھی دیا نہیں کی اور ظلم و ستم کیا، قتل عام کیا، تو مجھ پر ترس کھانے کا ناٹک کس منہ سے کرتے ہو؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات سن لے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک زان پہ امام حسن
اور دوسری جان پر امام حسین کو بٹھا کے ان کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، میری یہ دو انمول امانت امام حسن اور حسین میں تیرے اور صالحین مومن کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اے بدبخت عبید اللہ ابن زیاد، تم نے رسول اللہ کی امانت کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے، بہت ظلم و ستم کیا ہے، اللہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سخت سے سخت سزا ضرور دے گا۔ یہ سننے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد بہت زیادہ گھبرایا اور وہ کچھ بول نہ سکا، اور پاگلوں کی طرح ممبر پر جا کے بولنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق کو ظاہر کیا اور امیر المؤمنین یزید اور اس کی فوج کو جیت دلائی۔ عبید اللہ ابن زیاد کی یہ بات سن کے حضرت عبداللہ بن عفیق غصے سے لال ہو گئے اور کہا، اے ظالم خبیث عبید اللہ ابن زیاد، تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ زیاد جھوٹا ہے، تیرا امیر المؤمنون یزید پلید بھی جھوٹا، ہزاروں بار لعنت ہے تم پر، تمہارے ساتھیوں پر، تمہارے یزید پر، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں؟ ذرا تو خدا کا خوف کر کہ کل روز قیامت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ باتیں عبید اللہ ابن زیاد سے برداشت نہیں ہوئی اور فوراً صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیق کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن وہاں موجود ان کے وفادار ساتھیوں نے انہیں بچا لیا۔ لیکن رات کے وقت خفیہ طور پہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے آدمی بھیجے اور حضرت عبداللہ بن عفیق کو شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہاں پہ دوسری بات یہ یاد آتی ہے کہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد کے بھرے دربار میں ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک دربار میں لایا گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کی مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، تو میں نے نزدیک جا کے سنا تو امام حسین قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلْتَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا عَمِلَ الظَّالِمُونَ، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلموں سے بے خبر و انجان مت سمجھو، یعنی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے۔